بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، تاریخ انسانیت میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا انسان نہیں گزرا ہے کہ جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے کی ہو، جن کے مقام و مرتبہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبہ کو گزشتہ 3 جمعوں سے بیان کیا جا رہا ہے. ان کی زندگی کی اختصار کے ساتھ مختلف گوشوں کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو مقام نصیب ہوا وہ کس وجہ سے نصیب ہوا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات زندگی سن کر کے ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہو اور ہمارے اندر بھی عمل پیدا ہو. ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے لوگ اچھے ہیں، پھر ان کے بعد والے اچھے لوگ ہیں. 3 زمانے کے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر فرمایا ہے. سب سے بہتر فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ ہیں. میرے زمانے یعنی نبی کے زمانے کے لوگ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ سے ہم راضی ہیں، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مندی جسے مل جائے، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کی رضا مندی جسے نصیب ہو جائے وہ سب سے خوش نصیب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ خوش نصیبی حاصل ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا کہ ہم صحابہ سے راضی ہیں، صحابہ سے خوش ہیں. ایسے صحابہ کی جن سے اللہ خوش ہے، ان کے تعلق سے کسی طرح بدگمان ہونا، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی طرح کا غلط تبصرہ کرنا، سارے صحابہ نہیں کسی ہی صحابی کو، مجموعی صحابہ کو نہ برا بھلا کر کے بلکہ بعض صحابہ کو، بعد ہی کو اگر غلط ٹھہرانا یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے، اور اس کا یہ فعل اس کو کفر تک پہنچا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور
سب کے سب جہنمی ہوں گے مگر ایک فرقہ، ان میں سے اکثر جہنمی ہوں گے لیکن ایک فرقہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ جو جہنمی نہیں ہوگا بلکہ جنتی ہوگا؟ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام گویا کہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، معیار ہیں۔ صحابہ کرام کی اقتداء گویا کی ہدایت کے راستے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر فرمایا اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ کسی کی بھی اقتداء کوئی کرے گا تو ہدایت پالے گا، صحابہ کرام کا وہ مقام ہے۔ تو صحابہ کرام کو مقام، اصل بات یہ ہے کہ ان کو ملا کیسے؟ صحابہ کرام کی اندر کون سی ایسی صفات اور خوبیاں، کوالٹیاں تھیں، ان کی زندگی کے کون سے ایسے انمول اور انمٹ نقوش ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ان کو اتنا بڑا مقام نصیب ہوا؟ انہی گوشوں کو بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے تھے۔ آج ہم اپنے بارے میں ہم سوچیں اور صحابہ کرام کے بارے میں سوچیں، ہم کس طرح کی ایمان کا دعویٰ کر کے کس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری عملی زندگی کیسی ہے اور صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی۔ بہت بڑا خلا، بہت بڑا واضح فرق نظر آئے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کیسی تھی۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے، نبی کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ اسی میں کامیابی ہے، لیکن کامیابی جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ کہیں اور کامیابی نہیں ہے، پھر بھی عمل نہیں کرتے ہیں، پھر بھی ہم بھٹک جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ ان موقعوں پر ہم اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہیت والے راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نبی کی اطاعت کا یہ حال تھا کہ نبی کی کسی بات کو فراموش کر دیتے، وہ سوچ نہیں سکتے تھے، بلکہ چہرے کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ میرے فلاں عمل سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی ہے تو اس کو بھی ختم کر دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، پوچھا کہ یہ گنبد نما گھر کس کا بنا ہوا ہے؟ تو بتایا گیا کہ فلاں کا یہ مکان ہے۔ جب وہ آئے مجلس میں سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف جا کر کے سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ وہ سمجھ گئے چہرے کو دیکھ کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم سے ناخوش ہیں۔ انہوں نے کسی صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناخوش کیوں ہو سکتے ہیں؟ کوئی وجہ ہوگی ناراضگی کی؟ تو انہوں نے وہ پورا واقعہ بتایا۔ وہ صحابی کا اطاعت رسول دیکھیے کہ وہ فوراً جاتے ہیں اور مکان گراتے ہیں، مکان ڈھا دیتے ہیں، کہ جس سے ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے محبوب کو ناگواری ہو اس کو نہیں باقی رکھیں گے۔ ایک صحابی کے بدن پہ سرخ جوڑا دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوتی ہے، وہ محسوس کرتے ہیں۔ وہ صحابی فوراً اپنے جسم سے اس لباس کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے فوراً گھر میں لے جا کر کے جلا دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ کپڑا کسی عورت کو دے سکتے تھے، عورتیں استعمال کر سکتی تھیں، لیکن ان کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ یہ اس کپڑے سے ہمارے محبوب کو ناگواری ہوئی ہے اور یہ کپڑے کا وجود باقی رہے، بلکہ اس کو جلا کر کے انہوں نے ختم کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطاعت رسول کا حال کہ ایک بادشاہ کے دسترخوان پہ لقمہ گر جاتا، اٹھا کے کھا لیتے ہیں، لوگ ساتھی ہوتے ہیں منع کرتے ہیں کہ یہاں برا سمجھا جاتا ہے، لقمہ آپ اٹھا کر کے کھا رہے ہیں،
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمارے محبوب کا طریقہ ہے، سنت ہے کہ دسترخوان پہ اگر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے کھا لیا جائے۔ ان کے ماننے اور ان کے جاننے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ہمیں کچھ بھی مانتے رہے، بھکھڑ مانتے رہے، کھانے والا لالچی حریص مانتے رہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے آقا محبوب کی سنت نہیں ضائع کریں گے، اور اٹھا کر کے لقمہ کھا لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکۃ المکرمہ میں جاتے ہیں، ان کے پاس کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا منشا لڑائی کا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ازار پہنے ہوئے تھے وہ ازار ٹخنوں سے اوپر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کہ ٹخنوں کے نیچے ازار نہ پہنا جائے، لیکن اس معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں نیچے پہننے کا رواج تھا۔ تو لوگوں نے عثمان سے کہا کہ عثمان تم اتنے جلدی بدل گئے، جانتے نہیں ہو ابھی آگے جاؤ گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، تم اتنا اوپر پہنے ہوئے ہو، جیسے آج مذاق اڑایا جاتا ہے اس سنت پر، اس سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی انہوں نے کہا کہ مذاق اڑایا جائے گا تمہارا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہم نے تھام لیا ہے، اب ہمارے نبی جس طرح کہیں گے اسی اعتبار سے ہم ہر کام کریں گے، کپڑا بھی اسی طرح پہنیں گے، اور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا ازار نیچے لٹکا دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطاعت رسول کا یہ حال۔ آج ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری اطاعت کا کیا حال ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا، جو کچھ بتا دیا، ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں گناہ اگر ہوگا تو یہ عذاب آئے گا، اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی، مرنے کے بعد اس کا یہ سزا ہے، اور فلاں کام میں، فلاں عمل میں یہ کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی